سماعت کا ٹائم تو دیکھیے ہم صبح 10 بجے سے سب یہاں وکلا فیملی آئے ہوئے ہیں. آج توشہ خانہ کی ٹرائل کا دن ہے اور ہائی کورٹ یہ اپنے فیصلے میں جو سائفر میں ہم نے لیا تھا وضاحت کر چکا ہے کہ یہ ایک آئینی حق ہے عمران خان صاحب کا کہ ان کی ٹرائل جب بھی ہو ان کا خاندان میڈیا کے لوگ وہاں موجود ہوں اور عام کوئی شہری بھی اگر اندر جانا چاہتا ہے تو وہ موجود ہو. یہ ہمارے آئین کا تقاضا ہے کہ ٹرائل اوپن ہوگی یعنی کہ کھلا کورٹ روم ہوگا. عدالت کو بند کال کوٹری نہیں ہو سکتی. تو آج بالکل یہی کیا جا رہا ہے. عمران خان کا ایک مقدمہ اندر چلایا جا رہا ہے. ہم سب وکلا ہمارے وکالت نامے اس مقدمے میں ہیں. ہم معاونت کرتے ہیں خان صاحب کی پچھلی کئی پیشیوں پر اس توشہ خانہ کے مقدمے میں. وہاں میں نے مشورے بھی دیے ہیں, کھڑے ہو کر بات بھی کی ہے. ہمیں پچھلے کئی ہفتوں سے اندر نہیں جانے دیا جا رہا. ایک تو ملاقات کا دن ہوتا ہے تب بھی نہیں جانے دیا جا رہا, لیکن آج تو مقدمہ ہے جس میں ہم سب لوگ وکیل ہیں. خاندان یہاں کھڑا ہوا ہے, یہ بہنیں یہاں کھڑی ہوئی ہیں, میڈیا کے لوگ جن کو حکم دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ ان کو جانے دینا ہے ان کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا. تو یہ بالکل آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. عمران خان کو ایک کال کوٹری میں مقدمے سے دوچار کیا گیا ہے. کیا فیصلہ ہوگا کیا فیصلہ نہیں ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے. کیا گواہی کیا شہادت ہوگی وہ سب بات کی بات ہے. لیکن یہ طریقہ جو ہے بذات خود دنیا میں رائج ہر مروجہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. ٹرائل ہیز ٹو بی این اوپن ٹرائل. ایک کھلی عدالت کا تصور ہمارے آئین کا لازمی حصہ ہے. سلام علیکم راجہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے کیس میں بری کر دیا ہے, تو وضاحت کر دیں اس کیس کے بارے میں. دیکھیں بڑی سمپل آسان بات ہے. عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہر میڈیا کا بندہ, فیملی اور وکلا وہ اندر جا سکتے ہیں جب ٹرائل ہو. ٹھیک ہے, آپ روک سکتے تھے, کچھ دیر آپ نے انتظار کرایا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹرائل شروع ہو جائے وکلا کے بغیر, فیملی کے بغیر اور آپ سب میڈیا کے بغیر. آپ کی اس لیے ضرورت ہے میڈیا کے اندر کیونکہ آپ آواز پہنچاتے ہیں عوام تک. آپ بتاتے ہیں کہ اندر کیا کارروائی چل رہی ہے تاکہ اسے ٹرائل جو ہے وہ صاف شفاف ہو. ہم وکلا کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے, ہم نے دفاع کرنا ہے عمران خان صاحب کا اندر جا کے. ہم نے بتانا ہے عدالت کو کہ کیا ہمارا ڈیفینس ہے. کراس ایگزامینیشن ہو رہی ہے, اندر جرا ہو رہی ہے گواہ کو, بڑی ضروری کارروائی چل رہی ہے. تو یہ اتنی کھلے عام ناانصافی, میں کہوں گا ایک وکیل کی حیثیت سے کہ یہ ٹرائل جو ہے اس وقت غیر قانونی ہو چکا ہے. اس وقت جس وقت ہم بول رہے ہیں یہ ٹرائل اندر غیر قانونی چل رہا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا, باقی آپ سوال پوچھ لیں جو پوچھنے ہیں. راج صاحب بتائیے گا شاہ محمود قریشی, شاہ محمود قریشی پہ بتائیے گا کہ 9 مئی. ایک عرض کر دوں, ہم سب اس میں وکیل ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ پوری ایک ٹیم ہے جو خان صاحب نے مقرر کی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس ٹیم میں سے 2 کو آپ اجازت دیں اور 2 کو اجازت نہ دیں. تو یہ ٹرائل بالکل اسی طرح میں سمجھتا ہوں کالعدم قرار دی جانی چاہیے جیسے سائفر کی ٹرائل 3 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دی تھی, اسی بنیاد پہ کہ تمام وکلا, فیملی اور میڈیا کے لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا تھا. جب تک میڈیا وہاں نہیں ہوگا پاکستان کی عوام کو نہیں پتا کہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. راج صاحب, شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے کیس میں بری کیا ہے, اس کے باہر آنے سے کیا پارٹی کے اندر مضبوطی آئے گی مزید, کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ دیکھیے یہ سوال ابھی قبل از وقت ہے. شاہ محمود صاحب کے خلاف 8 اور مقدمے ہیں, ابھی ان میں ان کی گرفتاری قائم ہے. جب یہ کچھ ہوگا تو ہم دیکھیں گے. شاہ محمود صاحب ایک موقر رہنما ہیں اس پارٹی کے, لیکن اگر اس حوالے سے آپ کوئی مفروضہ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اب پارٹی کو لیڈ کریں گے تو یہ بالکل غلط بات ہے. پارٹی کا لیڈر صرف عمران خان ہے اور کوئی پارٹی کا لیڈر نہیں ہے, نہ بن سکتا ہے. جب وہ گئے تھے جیل میں تو وائس چیئرمین تھے, تو کیا وہ وائس چیئرمین کی صورت میں باہر آئیں گے یا؟ دیکھیں ان کا عہدہ قائم ہے, لیکن میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سب بات بہت قبل از وقت ہے. 7-8 مقدمے ابھی اور ہیں جن میں ان کو رہائی ملنا ہے. علیمہ آپ بتائیے گا کیس کے حوالے سے آپ کو بھی. دیکھیں یہ کیس ناجائز ہے, جیسے علی ظفر صاحب اور سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ یہ ناجائز, کیونکہ کیس اتنے خراب اور کمزور ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کسی کو اندر نہ میڈیا کو جانے دے رہے, نہ فیملی کو, نہ کچھ اور. ہمیں کیا پتا کہ اندر کیا چل رہا ہے. اب باہر آ کے لائر ہمیں کچھ کہے گا, ریکارڈ پہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت یہ غیر قانونی چیز جیسے یہ کر رہے ہیں, اس وقت قانون تو یہاں ہے ہی کوئی نہیں, ہمیں بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. کس چیز کا خوف ہے؟ یہ خوف ان لوگوں کا اتنا بڑھ چکا ہے
کہ یہ اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف ٹکرے مارے اپنی، یہ ٹکرے مار رہے ہیں. یہ ان کا خیال ہے ہم لوگ ڈر جائیں گے، ہمیں اٹیک کروا لیں، کچھ کر لیں. ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم جب تک کھڑے ہیں جب تک عمران خان کو ناجائز قید سے رہائی نہیں ملتی ہے. تھینک یو. اچھا علیمہ خان صاحبہ یہ بھی بتائیے کہ آپ گزشتہ روز بہت زیادہ امپورٹنٹ ملاقاتیں عمران خان کے صاحبزادوں قاسم اور سلیمان کی ہوئی، رچرڈ برینل سے ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ جوائے ولسن سے ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ بریٹ شرمن سے ہوئی. انتہائی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہیں، پوری دنیا کی نظریں ان ملاقاتوں پر ہیں. اب عمران خان کے صاحبزادوں کا وہاں پر جو ملاقاتیں ہوں گی اس کے بعد کیا شیڈول ہوگا، پاکستان کتنے دنوں کے دورے پر ہوں گے اور کیا مصروفیات یہاں پر ہوں گی، اس حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ پارٹی رہنما کہہ رہے ہیں کہ فیملی کو یہ پتہ ہے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ابھی بچے آئیں گے، ان کے لیے کورٹ کے اندر ہمارے جو یہ لائرز ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، وہ ان کی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں تاکہ یہ نہ کوئی بہانہ کر سکیں کہ جی ہمارے پاس اپلیکیشن نہیں تھی. وہ اپنے والد سے ملاقات کرنا ان کا حق ہے. نائکاپ ان کے پاس ہے، اس کا مطلب وہ پاکستانی سٹیزنز بھی ہیں. یہ بھی بہانہ نہیں کر سکتے کہ انٹیریئر منسٹری کے پاس جاؤ، ان کے پاس ہے نائکاپ. اس لیے وہ ان کے لیے درخواست جاری ہے ہائی کورٹ کے اندر تاکہ ہمارے پاس یہ نہ کہہ سکیں کہ جی آپ کے پاس وہ کاغذ ہی نہیں ہے، تو یہ بہانہ نہیں ہوگا. اب بچے ملاقات اپنے والد سے کرنے آئیں. کتنے دنوں کا دورہ ہوگا ان کا، کیا شیڈول ہوگا، اس حوالے سے بتائیے گا. وہ آنے دیں گے، اسکیڈول کوئی نہیں ہوگا. وہ بچے اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں، وہ والد سے ملیں گے اور جب تک وہ رہنا چاہیں وہ رہیں گے. اس کے لیے اسکیڈول کیا رہے، اپنے گھر آ رہے ہیں. ہاں میڈم، خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کی خبریں چل رہی ہیں مین میڈیا پہ کہ عمران خان کو کہیں اسلام آباد میں کسی اور جیل منتقل کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ اسلام آباد ماڈل جیل کے حوالے سے اسپیشل 2 بیرکس بنائی گئی ہیں اچھا. وی آئی پیز کے لیے. وزیر داخلہ کی طرف سے یہ احکامات بھی جاری کیے گئے جیل انتظامیہ کو کہ جلد از جلد 2 بیرک جو ہیں وہ وی آئی پی قیدیوں کے لیے تیار کیے. قانون تو پھر بھی وہی رہے گا نا. دیکھیں میری بات سنیں، یہاں وی آئی پی قیدی تو یہاں پہ بھی نہیں ہے. عمران خان وہ ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے. یہ جھوٹ بولتا ہے. یہاں کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو شرم بھی نہیں آتی کہ کاغذ اتنا بڑا نکال کے دے دیا. انجم ہے سپرنٹینڈنٹ غفور انجم، اس کا نام نہ بھولیں، اس کا نام نہیں بھولنا. عمران خان نے خاص اس کے اوپر بہت ان کو تکلیف تھی کہ اس نے کتنا ظلم کیا ہوا. آگے سے پھر گندی جھوٹے پر جب سے یہ آیا ہے یہ تب سے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں. ہاں کہ یہ عمران خان نے کہا ہے کہ جب سے یہ بندہ آیا ہے میں کبھی نکل کے اس کو معاف نہیں کروں گا اور بھولوں گا نہیں. جو اس نے کیا میرے ساتھ جیل میں، یہ اس کا سزا یہ بھگتے گا اور انشاءاللہ اللہ بھی اس کو سزا دے گا اور ہم لوگ بھی نہیں بھولیں گے اور عوام بھی نہیں بھولے گی. میڈم ایسا کیا کیا ہے اس نے، کچھ بتائیں گے؟ سارا کچھ بند کر دیا ان کا. پچھلے سال 20 دن کے لیے، پچھلے سال یاد نہیں 20 دن ان کو بند کر دیا تھا، 5 دن بجلی بند کر دی. اس نے وہ سب کچھ کیا ہے جو غیر انسانی ہے. اس کے ساتھ یہ سزا اس کو ملے گی انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نام نہ بھولنا، غفور انجم. اچھا، یہ وکلا ٹیم سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ نہیں ہوتی، آپ سر سپریم کورٹ نہیں گئے، کیا وجہ ہے؟ اچھا بتا دیں. دیکھیے ہم جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اپنے قواعد ہیں، لیکن ایک پٹیشن تیار کر لی گئی ہے. سپریم کورٹ جانے کے لیے ہمیں بنیادی حقوق کا معاملہ اٹھانا ہے، ہمیں مفاد عامہ کا معاملہ اٹھانا ہے. بالکل اب یہ صورت وہاں پہنچ چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری 10 توہین عدالت کی درخواستیں ہیں کہ یہاں ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے حکم کے مطابق، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارا وہ ہماری پٹیشنیں سن نہیں رہا، اپنے حکم کی توہین جو ہے اس کو کرا رہا ہے. تو اب اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سپریم کورٹ نہ جائیں. ہم جائیں گے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کو بتائیں گے کہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح عدالتیں بے بس ہیں. یہ بہت جلد ہوگا. کیا سر آپ کو انصاف ملتا نظر آئے گا؟ یہ جو عدلیہ ہے، چیف جسٹس ہے، دیکھیں میں کہتا ہوں یہ امید کی بات نہیں ہے. جو ہمارا حق ہے ہم وہ مانگتے رہیں گے. جو آئین اور قانون ہمیں دیتا ہے، جو انسانیت شرافت ہمیں دیتی ہیں، وہ ہم تمام حقوق مانگیں گے. اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جس کے پاس انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جس کے پاس قانون ہے، اس کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. یہ تاریخ کہتی ہے. تو ہمیں اس لیے کوئی فکر نہیں ہے، ہم پریشان نہیں ہیں.
हम हक के साथ हैं, कानून के साथ हैं, आइन के साथ हैं और इंसाफ हम देके अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, राजा बशारत की गिरफ्तारी हो गई है, इससे पहले भी इक्का दुक्का छापे लगे हैं, गिरफ्तारी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत जो है वो 5 अगस्त से पहले पार्टी के घेरा तंग करने जा रही है जो एक्टिव लोग हैं पीटीआई के। तो ये आप 5 अगस्त को कौन लीड करेगा और कैसे तहरीक को आगे लेके देखिए, ये तो बौखलाहट है ना निज़ाम की, लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है कि किसी को वो गिरफ्तार कर लेंगे तो अवाम जो चाहती है वो ख़त्म हो जाएगा। ये अब अवाम का फैसला है। इमरान खान की रिहाई अवाम का फैसला है। इमरान खान को बाहर लाना, इमरान खान का वजीर आज़म बनना, ये फैसला पाकिस्तान की कौम कर चुकी है। इस फैसले के रास्ते में कोई हायल नहीं हो सकता। ये किसी को गिरफ्तार कर लें, ये गिरफ्तारियां कोई मानी नहीं रखती। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की अवाम आगे बढ़ेगी और हक की फतह होगी। बिल्कुल हक की फतह हमेशा होती है तारीख में और अब भी होगी। अलीमा खान साहब ये भी बताइएगा, 5 अगस्त करीब है, खान साहब ने कहा है कि पीक पर होने चाहिए मोमेंटम, तो 5 अगस्त को जो तहरीक पीक पर होगी उस हवाले से क्या इमरान खान के जो दोनों साहबजादे हैं वो भी इसमें कोई किरदार अदा करेंगे या जस्ट वो अपने वालिद साहब से आएंगे, मुलाकात करेंगे? अभी वो वालिद साहब से अभी तो जो पार्टी कर रही है वो कर रही है ना, लेकिन जब हमें पता चलेगा तो हमने तो कहा कि हम तो शरीक होंगे, लेकिन उनके टाइम टेबल का नहीं पता कि वो उसे मैच करता है कि नहीं। जब बच्चे आएंगे पहले वालिद से तो मिल लेना। वो तड़प रहे हैं बच्चे, उनका बड़े बेताब हैं कि वालिद साहब से मिल लें। वो इतना उन्होंने कहा कि क्या ये कि यहाँ से जो धमकियाँ जा रही थी, उनका ख्याल था कि बच्चे डर जाएंगे। बच्चे तो हमारे नहीं डरते ना। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि अरेस्ट कर ले तो हमें नहीं फर्क पड़ता। अगर मैंने कहा अरेस्ट क्यों करेंगे आपको? इस वक्त ये बेचारों की शक्लें हैं। यहाँ वाली जो हुकूमत बैठी है कि इंटरनेशनली तमाशा बनाए अपना, ये तो झूठी चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर खड़े हैं। ये इंटरनेशनल तमाशा अपना अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये खान साहब के जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, ये जो मुलाकातें इस वक्त आम शख्सियात से अमेरिका में कर रहे हैं, कितनी इम्पैक्टफुल साबित हो सकती है? देखें, बच्चे करना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल है कि यहाँ पे अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका में इनकी सपोर्ट है, लेकिन इसलिए वो वहाँ डायरेक्टली गए हैं। उन्होंने कहा हम जाना चाहते हैं, वो गए हैं। तो क्या फिर इससे अमेरिकी मुदाखलत का अमकान असल में अमेरिकी मुदाखलत होनी नहीं चाहिए। हमारा मुल्क 24 करोड़ लोगों बच्चों को नहीं मिलना चाहिए ना। नहीं, बच्चे तासुब तो यही जाएगा कि अमेरिका से मदद मांग रहे। मेरी बात सुने, बच्चे अगर वहाँ जा गए हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हीं के पास हमारी हुकूमत जाती है अपने आशीर्वाद मांगने, तो बच्चे भी चले गए। जब आपकी हुकूमत जाती है, आपके जो ये लोग जाते हैं, ये जो हुकूमत वाले, तब तो आपको कोई एतराज़ नहीं है। तब उनसे क्यों नहीं आप ये सवाल पूछते कि आप अपने मादनियात वगैरह जो सारा कुछ हम सुन रहे हैं, हम भी खबरों में ही सुन रहे हैं कि हमारी मादनियात भी ऑफर हो रही हैं और सारा कुछ, तब उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते कि क्यों पाकिस्तान को पहले अपने लोगों के हक के लिए हुकूमत का काम है। अच्छा मैम, सोशल मीडिया पे कुछ ये भी खबरें चलाई गई हैं कि जब भी वो पाकिस्तान आएंगे तो उनके साथ कांग्रेस के लोग भी होंगे, ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिव लोग हैं वो भी उनके साथ होंगे और दीगर जो मीडिया के लोग हैं वो भी साथ होंगे। तो जो कांग्रेस के लोगों के हवाले से बात चल रही है कि उनको यहाँ पे लेके आएंगे, कांग्रेस के लोग नहीं है, कांग्रेस के लिए मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कौन कह रहा है। ये सोशल मीडिया पे चल रही थी पिछले चंद दिन। सोशल मीडिया पे मैं अब उसके लिए वजाहत नहीं करने लगी कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। बच्चे आ रहे हैं, सुलेमान कासिम इंशाल्लाह आ रहे हैं और हमारे अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं। अगर उनके साथ कोई आता है तो उन लोगों की मर्जी है कि कोई आना चाहे, लेकिन इस वक्त तो सुलेमान और कासिम अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं। थैंक यू।